السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے رحمت کا باعث بنائے۔ آج بنگلور کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بعد نماز مغرب منعقد ہوئی اور چاند کی تحقیق ہوئی، تو اس میں کئی علماء اس میں حاضر ہیں۔ شہر بنگلور میں مطلع صاف تھا لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ ریاست کے علاوہ دوسرے اضلاع چکبالاپور، بیلگام، دھارواڑ، بیدر، ہریہر، چکمگلور، باڑے ہنور وغیرہ مقامات میں عام رؤیت ہوئی۔ بیرون شہر اورنگ آباد، دہلی، میوات، الہ آباد، چنئی، مدھوبنی، بہار، مئو، گجرات، شیخ پورہ، دربھنگا، نندیال، آندھرا پردیش، پالن پورہ وغیرہ میں بھی عام رؤیت کی اطلاع ملی ہے۔ لہذا میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ آج پہلی تراویح ہوگی، کل انشاءاللہ بروز ہفتہ پہلا روزہ ہوگا۔ انشاءاللہ 25 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ حاضرین کرام، آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ تمام اس ماہ مبارک میں خصوصی طور سے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، اس کے اندر تمام عبادات پوری یکسوئی کے ساتھ بجا لائیں۔ تراویح کی نماز پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں، اور روزوں کی پابندی کریں، فرائض کی بھی ضرور پابندی فرمائیں، خدا کی طرف خوب متوجہ ہوں اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرمائے، اور یہ مرض کورونا کا جلد سے جلد اللہ رب العزت ختم فرمائے، اور جو لاک ڈاؤن ہے وہ جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اطمینان اور چین سکون عطا فرمائے، عزت و آبرو کے ساتھ ہم اپنے ملک میں جئیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے، پوری امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں، اس ملک کی پوری امت مسلمہ سے بھی، بلکہ پوری دنیا کی امت مسلمہ سے بھی میری درخواست ہے کہ خاص طور سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اس مہینے میں، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے اس شہر بنگلور کے نوجوان بھائیوں سے، کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ لاک ڈاؤن کا قصہ ہے، اس بنا پر آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، باہر گھومیں نہیں، باہر چلیں پھریں نہیں، گاڑیوں میں 2-2 3-3 مل کر بغیر پاس کے اگر آپ جائیں گے، باہر نکلیں گے گھروں سے، تو پھر خواہ آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بنا پر میں تمام نوجوان لڑکوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں ہی میں رہیں، تراویح بھی اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ مسجد میں امام صاحب اور مؤذن صاحب اور مسجد کے خدام وہ فرض نماز ادا کریں گے، اور پھر تراویح کے لیے اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ تراویح اپنے اپنے گھروں میں سب کے سب ادا کریں گے، جماعت سے ادا کریں یا کسی طریقے انفرادی سے ادا کریں۔ اگر حافظ مہیا ہیں تو پھر 2-4 کے علاوہ اپنے گھر کے احباب 4-5 اگر ہیں تو پھر ایسے گھر کے لوگ جمع ہو کر حافظ کے پیچھے قرآن پاک سنتے ہیں، اور اس طرح اگر تراویح ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے بھی کوئی مذائقہ نہیں، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، قرآن پاک تراویح میں سننے کی وہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔
گھر والے مل کر اگر اس طریقے سے 2 4 5 احباب مل کر پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھا، اس طریقے سے پڑھ لیجئے، لیکن مسجد میں جانے کی فکر نہ فرمائیے۔ اور دوسرے نمازیں جیسے 5 نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں اور مسجدیں کھلی رہتی ہیں امام اور مؤذن اور دوسرے مسجد کے خدام کے لیے، ابھی بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ اور فرائض کے لیے مسجدوں میں جانے کی دوسرے لوگ کوشش نہ فرمائیں۔ بس میں یہی درخواست کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں دوبارہ کہ آپ تمام حضرات اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، بل بلائیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ رب العزت ہم سے پریشانی دور فرمائے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور ہماری زندگی معمول کے مطابق گزارنے کا موقع ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے کو مبارک فرمائے اور ہم سب کی اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کے حق میں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ ایک تشویش یہ بھی ہے کہ تراویح کا طریقہ کار کیا ہوگا لوگوں میں، اس لیے کہ پورا قرآن پڑھنے کا جو رواج ہے اس سے متعلق اکثریت نہیں، تراویح میں ایک تو چاند دکھنے کے بعد تراویح پڑھنا شروع کریں گے اور چاند کے نظر آنے تک پڑھیں گے، یہ ایک سنت ہے۔ اور تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا یا سننا یہ ایک سنت، اگر حافظ دستیاب ہوں تو الحمدللہ، نہ ہوں تو سورتیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں جتنی یاد ہوں ان سورتوں کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ حافظ مہیا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے، نہ ہوں تو اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ذریعے 20 رکعتیں تراویح کی ادا کی جا سکتی ہیں، اور وہ لازم اور فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے، وہ ہو تو بہتر ہے، نہ ہو تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھی جائے۔ پر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس لیے عبادتوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میں کھلے لفظوں میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ فرائض میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں اور تمام فرض نماز اپنے گھروں میں جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عطا کیا ہے۔ امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ تھے جن کو یہ شکایت رہتی تھی کہ ان کو موقع نہیں مل پاتا تھا، لیکن الحمدللہ اس سال تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے۔ اب ہمارے مزاج کے اوپر ہے کہ ہم اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کی خواتین بھی، چونکہ مرد حضرات اور دوسرے لوگ چونکہ زیادہ وقت گھروں میں گزارتے ہیں، اس لیے گھروں میں کسی طرح کی بدمزاجی نہ ہونے پائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں۔ آج مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بنگلور کی جانب سے اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آج کی تراویح ہوگی اور کل کا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی بے شمار فضائل ہیں جس کو آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ ایسا مبارک و مقدس مہینہ کہ جس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو لاکھ درود شریف کا ثواب آپ کو ملے گا۔ دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور ایسے مبارک و مقدس مہینے میں ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازوں کی ادائیگی برقرار رکھیں، اور بنسبت اس سے پہلے جو رمضان شریف گزرے ہیں اس میں کم تلاوت کیا کرتے تھے، اب گھروں میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کو لے کر، بچوں کو لے کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کے بچے اس کو سن کر اس کا لطف اور اس کا مزہ اٹھائیں۔ And he was the committee member of the World Committee we just met today, and have decided when Ramzan is exactly going to take place. Mohammed, when is Ramzan is over, and he decided to move where First day of Ramadan will be on Saturday, will be 5th April 2020. It is confirmed that today, Friday 24 April 2020, after Maghrib, a meeting of
Central Moon Committee Karnataka Bengaluru was conducted in the chairmanship of Honorable Maulana Sabir Ahmad Khan Shadi. He is the convener of our Central Moon Committee Karnataka and Amir Sharif Karnataka. The meeting will head at Darul of Kanigam, Bangalore. The moon was clearly stated in the city. Other cities, in various cities of Allahabad, Kolkata, and also Chennai, and Bihar, Aksar cities, so many cities of Karnataka. In Karnataka is also in Hubli, Dharwad, also. For that reason, we have decided the first day of Ramadan will be on Saturday. Tarawih will begin today. The committee has decided that Ramzan will be starting from Saturday the 25th April 2020, and they wish everybody happy Ramzan, and they told everybody to read their prayers and the Tarawih in the house. We say, be happy, Ramzan Mubarak. This is Rizwan Hassan for National News Bangalore.